صبح صبح کا وقت تھا۔ سنک گڑھ میں زندگی اپنے معمول پر تھی۔ ہر کوئی اپنے اپنے کاموں میں مشغول تھا۔ ببن میاں اپنی دکان کھول کے مٹھائیاں بنانے کی تیاری کر رہے تھے۔ چھوٹو اور ڈھولو اسکول جا رہے تھے۔ ماسٹرنی پڑھانے کی تیاری کر رہی تھیں۔ داروغہ تیار شیار ہو کے گشت کے لیے نکلے تھے۔ رجو چاچی مرغیوں کو دانہ ڈال رہی تھیں۔ راجا دربار لگائے بیٹھے تھے اور رانی محل کی صفائی کرا رہی تھی۔ ددو گھر سے نکلے اور سب کو سلام کرتے جاتے محل کی طرف جا رہے تھے کہ راجا کو اگر کسی مشورے یا کام کی ضرورت ہو تو کر سکیں۔ راستے میں ایک دم ایک بچے کی چیخ کی آواز آئی، سانپ سانپ ہے ادھر، میں یہاں سے کیسے نکلوں، سانپ! اچانک ددو پر اس بچے کی نظر پڑی تو وہ بولا، ددو مدد کیجیے، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ ددو اس کے پاس آ گئے اور احتیاط کے ساتھ اس کو سانپ والی جگہ سے نکال لیا۔ پھر ددو نے اس سے پوچھا، تم یہاں کیا کر رہے تھے؟ وہ بولا، ددو میں اسکول جا رہا تھا، راستے میں ادھر پھنس گیا۔ اچھا چلو جاؤ، دھیان سے اسکول جانا بچے۔ جی ٹھیک ہے، وہ بچہ کہہ کے چلا گیا۔ بستی میں سانپ کا ہونا ٹھیک نہیں تھا، اس لیے ددو راجا کو اطلاع دینے کے لیے چلے گئے کہ اس کا کوئی حل تلاش کیا جائے۔ وہ راج محل میں داخل ہوئے اور راجا کے پاس گئے اور راجا کو اس بات سے خبردار کیا کہ سنک گڑھ میں ایک سانپ ہے اور بتایا، راجا جی آج ایک بچہ پریشان ہوا ہے، کل کو کوئی اور بچہ یا بندہ بھی پھنس سکتا ہے۔ ہمیں اس سانپ کا خاتمہ کرنا چاہیے تاکہ سنک گڑھ کے باسیوں کو تکلیف نہ پہنچے۔ جی ددو کہہ تو آپ صحیح رہے ہیں، لیکن سانپ کو ختم کس طرح کیا جائے؟ دیکھ لیجیے راجا جی، جیسے آپ کو مناسب لگے ویسے کر لیجیے۔ نہیں ددو، آپ بھی کوئی رائے دیں، آپ کے مشورے سب سے زیادہ قابل عمل ہوتے ہیں۔ جی اچھا راجا جی، میں نے سانپوں کو مارنے کا پرانا طریقہ بزرگوں سے سنا ہے کہ سانپ کو اٹھا کے گول گول گھمایا جائے اور پھر کہیں دور جھٹکا دے کے پھینک دیا جائے تو اس کی ہڈیاں ٹوٹ جاتی ہیں، جس کی وجہ سے وہ مر جاتا ہے۔ صحیح خیال اچھا ہے، لیکن ہے مشکل۔ آپ کر سکتے ہیں یہ کام؟ آپ حکم دیجیے، کوشش کر لیتا ہوں، باقی جو خدا کو منظور۔ جی ٹھیک ہے، آپ ہی کیجیے۔ ددو یہ بھاری ذمہ داری لے کر گھر آ گئے اور چھوٹو اور ڈھولو کے گھر آنے کا انتظار کرنے لگے۔ کافی دیر گزر گئی لیکن وہ دونوں گھر نہ آئے تو ددو کو تشویش ہوئی۔ ددو کو خیال آیا کہ کہیں وہ دونوں بھی وہیں نہ پھنس گئے ہوں جہاں صبح وہ بچہ پھنس گیا تھا۔ یہ خیال آتے ہی ددو گھر سے نکل آئے اور اس طرف جانے لگے۔ ان کو اتنا تیز چلتے دیکھ کر ببن نے پوچھا، ددو جی آپ کی ٹرین نکل رہی ہے، اور ہنسنے لگا۔
اس وقت داروغہ بھی گنگناتے ہوئے آ گیا۔ سویگ سے کریں گے سب کا سواگت، سویگ سے کریں گے سب کا سواگت۔ ببن نے اس کو بھی ہنستے ہوئے بتایا، ددو بھاگ رہے تھے، ان کی ٹرین چھوٹ گئی ہے، داروغہ جاؤ ان کو اسٹیشن چھوڑاؤ۔ داروغہ ببن کی باتوں میں آ گیا اور ددو سے ایک ہی سانس میں کئی سوال کر ڈالے۔ ددو جی، آپ کی ٹرین سچ میں چھوٹ گئی ہے؟ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ چھوٹو اور ڈھولو کہاں ہیں؟ وہ لوگ نہیں جائیں گے کیا؟ آپ کب واپس آئیں گے؟ ددو نے سر پکڑ لیا اور بولے، یار کبھی تو سنجیدہ ہو جایا کرو، نہیں نکلی میری ٹرین۔ ببن ان دونوں کو دیکھ کر ہنسنے لگا لیکن پھر ددو کی پریشان اور داروغہ کی ہونک شکل دیکھ کر خاموش ہو گیا اور کہنے لگا، معاف کیجیے ددو، ایسے ہی زیادہ مذاق کر گیا میں، آپ کچھ پریشان لگ رہے، سب خیریت؟ ددو بولے، ہر وقت کا مذاق اچھا نہیں ہوتا، سوچ سمجھ کر بولنا چاہیے۔ ببن نے سر جھکا لیا۔ پھر ددو نے ان دونوں کو بتایا، سنک گرمی ایک سانپ آیا ہے، صبح بھی ایک بچہ اس سانپ کی وجہ سے اسکول کے راستے میں پھنس گیا تھا، مجھے ڈر ہے کہ چھوٹو اور ڈھولو بھی نہ ڈر گئے ہوں۔ داروغہ نے کہا، ہمارے چھوٹو اور ڈھولو ایسے نہیں ہیں، وہ تو بہت بہادر ہیں، چلیں آئیں ہم بھی آپ کے ساتھ چل کے دیکھتے ہیں۔ وہ سب خراماں چلتے ہوئے وہاں تک آن پہنچے۔ وہاں سب بچے ڈرے بیٹھے تھے اور چھوٹو اور ڈھولو حسب معمول بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے بچوں کو سنبھال رہے تھے۔ وہ دونوں باری باری سب بچوں کو ان کے گھروں میں چھوڑ آتے، چھوٹو بچوں کے پاس ٹھہر جاتا اور ڈھولو ایک بچے کو لے کر اس کے گھر چھوڑ آتا، اور کبھی ڈھولو بچوں کے پاس ٹھہر جاتا اور چھوٹو کسی بچے کو گھر چھوڑ آتا۔ ددو کا سر اپنے بہادر سپوتوں کو دیکھ کر فخر سے اونچا ہو گیا۔ جب سب بچے چلے گئے تو ددو نے بتایا کہ اس طرح سانپ کو ختم کرنے کی ذمہ داری راجا نے مجھے سونپی ہے، تم لوگ چاہو تو یہیں کھڑے رہو اور تماشا دیکھو یا گھر چلے جاؤ۔ داروغہ اور ببن کی تو گھگی بن گئی اور دونوں بولے، ہاں ہم تو جا رہے ہیں، جبکہ چھوٹو اور ڈھولو نے اپنے ددو کے پاس رہنے کا فیصلہ کیا۔ داروغہ اور ببن کے چلے جانے کے بعد ددو نے اتحاد سے سانپ کو اٹھایا اور زور گھمانے لگے اور پھر زور سے دور پھینکا۔ سانپ گر کر تڑپ کر مر گیا۔ وہ تینوں بے خبر تھی کہ سمپنی ان سب کو دیکھ چکی ہے۔ وہ سانپ کو چاہتے ہوئے بھی نہیں بچا سکی تھی اور غصے سے کھول رہی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ کسی طرح ددو کو ڈس لے اور اپنا سانپ واپس لے آئے۔ وہ سمپنی ان لوگوں کا پیچھا کرتے کرتے ان کے گھر تک آ گئی اور چھپ گئی۔ رات ہو گئی۔ ددو نے ان دونوں کو کہانی سنا کے سلا دیا اور خود بھی ان کے ساتھ ہی سونے کے لیے لیٹ گئے۔ رات کے کسی پہر چھوٹو اور ڈھولو کی آنکھ ددو کی چینخ سے کھلی۔ ان دونوں نے دیکھا کہ ایک سمپنی نے ددو کو ڈسا ہے اور اب واپس جا رہی تھی۔ وہ دونوں بے حد پریشان ہوئے۔ ددو نے کہا کہ ابھی لیٹے رہو، یہ نہ ہو کہ سمپنی تم لوگوں کو دیکھ کر دوبارہ آ جائے، لیکن وہ دونوں نہ مانے اور بیڈ سے اتر کے آ گئے۔ سمپنی نے ان دونوں کو دیکھ لیا اور پھنکارتے ہوئے آگے بڑھی۔
لیکن چھوٹو نے اس کو پکڑ کر ددو کی طرح گول گول زور سے گھمایا اور پھر جھٹکا دے کر پھینک دیا۔ وہ تڑپنے لگی تو ڈھولو نے بھی اس کو اٹھا کر دوبارہ اسی طرح گھما کے پھینکا، یہاں تک کہ وہ مر گئی۔ پھر وہ دونوں ددو کے پاس آئے، ان کو ددو کا اپنا ہی رسین دیا، لیکن ددو کو آرام نہ آیا بلکہ درد بڑھتا گیا۔ وہ دونوں بے حد پریشان ہو گئے اور دعائیں کرنے لگی۔ صبح ہوئی تو دونوں بھاگ کے گھروں سے نکلے اور حکیم کو بلا لائے۔ حکیم نے ددو کے زخم دیکھے اور کہا یہ تو بہت زیادہ زہریلا ہے اور سانپ نے زہر بھی خوب اتارا ہے۔ پھر ددو کے زخم سے زہر نکالنے کی کوشش کرنے لگے۔ ددو نیم بے ہوش حالت میں تھے، کچھ کھایا پیا بھی نہیں جا رہا تھا۔ حکیم صاحب دوا دے کر چلے گئے تو وہ دونوں رونے لگے۔ ددو نے کہا آپ دونوں بہادر ہو، بہادر ہی بنو، جاؤ اسکول جانے کی تیاری کرو پیارے بچوں۔ دونوں بوجھل دلوں کے ساتھ اٹھے اور ددو کو بتائے بغیر راجا کے پاس چلے گئے۔ راجا ان دونوں کو اتنی صبح اپنے پاس دیکھ کر حیران ہوئے اور پوچھا بچوں سب خیریت؟ اتنے اداس کیوں ہو؟ چھوٹو اور ڈھولو نے سارا ماجرا کہہ سنایا۔ راجا سن کے بہت پریشان ہوئے اور فوراً ہی ددو کی عیادت کے لیے آ گئے۔ ددو گہری نیند میں تھے۔ راجا نے ان کو اٹھانا مناسب نہ سمجھا اور بچوں کو حوصلہ دیا اور ان دونوں کو اسکول جانے کے لیے کہا، لیکن ان دونوں نے ددو کو ایسے چھوڑ کر جانے سے انکار کر دیا۔ تھوڑی دیر میں ببن اور داروغہ بھی آ گئے اور ددو کی حالت دیکھ کر پریشان ہو گئے۔ ببن بولا ہمیں ناگ رانی کے پاس جانا چاہیے۔ سب نے اس کا خیال سن کر اس کو دعوت دی۔ پھر وہ چاروں اور راجا ناگ رانی کے پاس گئے۔ ڈھولو نے ناگ رانی کو آواز دی ناگ رانی! تھوڑی دیر کے بعد ناگ رانی آئی اور بولی سب خیریت؟ آپ سب یوں اچانک، اور ددو بھی نہیں ہے؟ ناگ رانی کا یہ بولنا تھا کہ چھوٹو اور ڈھولو پھر سے رو پڑے۔ راجا نے ان دونوں کو ساتھ لگا لیا اور داروغہ نے ناگ رانی کو ساری کتھا سے آگاہ کیا۔ ناگ رانی سارا ماجرا سن کر پریشان ہو گئی اور کہا وہ سانپ تو بہت زہریلا ہوتا ہے اور اگر اس کے کسی ساتھی کو مارا جائے تو وہ یوں ہی انتقام لیتا ہے۔ آپ لوگوں کو اس بات کی تحقیق کرنی چاہیے کہ ان سانپوں کا کوئی اور ساتھی تو آپ کی بستی میں نہیں۔ اگر ایسا ہے تو آپ تمام سانپوں کا خاتمہ کریں۔ اور رہی بات ددو کی تو میں شاہ جنات سے ابھی اس کا ٹول لے کر آتی ہوں، آپ لوگ تھوڑا انتظار کریں۔ 10-15 منٹ کے بعد ناگ رانی نمودار ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں ایک پیالہ تھا جس میں ددو کے لیے دوا تھی۔ ناگ رانی نے ہدایت دی کہ دوا اس وقت لینی ہے اور پورا ہفتہ دوا میں ناغہ نہیں کرنا۔ ان سب نے حامی بھر لی۔ پھر وہ سب واپس آ گئے۔ ددو ویسے ہی بے سدھ پڑے تھے، جسم بھی نیلا نیلا سا ہوا تھا۔ چھوٹو اور ڈھولو نے پیار سے ددو کو آواز دی ددو ددو جی، تو ددو نے آنکھیں کھول دیں۔ پھر ان دونوں نے ددو کو دوا پلائی۔ روز روز دوائی پلانے سے ددو کی طبیعت بحال ہونا شروع ہوئی۔ ددو نے سب کا شکریہ کہا اور ناگ رانی کو بھی شکریہ کا پیغام بھیجا۔ راجا نے ددو کو خراج تحسین پیش کیا اور کہا ددو آپ کا بے حد شکریہ، آپ نے اپنی جان کو خطرے میں ڈال کے سنگر والوں کو ظالم سانپ سے نجات دی۔ آپ کا جذبہ حب الوطنی واقعی میں قدر کے قابل ہے۔ ددو نے راجا کو کہا راجا جی شرمندہ نہ کریں، اور اٹھ کھڑے ہوئے۔ سب نے ددو کو اپنے پیروں پہ کھڑے ہوتے ہوئے دیکھا تو ددو جی زندہ باد کا نعرہ لگایا، ددو جی زندہ باد، ددو جی زندہ باد۔ You can download the application on Google Play or App Store, and you can visit our website mathslegends.co.uk.